الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب قوم کے لوگوں نے ناراض ہو کر، کیونکہ جب قوم میلے پر جانے لگی، ایک میلہ لگا کرتا تھا جس میں یہ تمام لوگ جایا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ آپ میلے پر چلیں تو جناب نے فرمایا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ چنانچہ قوم کے لوگ آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ قوم میلے پر گئی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور جو بت رکھے ہوئے تھے ان سب کی درگت بنانا شروع کر دی۔ کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کے بازو توڑ دیے۔ ان کا یہ حشر کر کے جو ان تمام بتوں کا سردار تھا، اس بت کے اوپر جا کر کے کلہاڑا رکھ دیا۔ جب قوم میلے سے واپس آئی، اپنے خداؤں کا، اپنے مشکل کشاؤں کا، اپنے حاجت رواؤں کا یہ حشر دیکھ کر کے قوم پریشان ہو گئی، قوم بپھر گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا؟ تو قوم کے لوگوں نے کہا ایک ہی ہے جو اللہ کی توحید کا دعویٰ کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ ہمارے بتوں کی یہ حالت کس نے کی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے بتوں کے سردار جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے اس سے جا کر کے پوچھ لو کہ ان کی یہ حالت کس نے کی ہے۔ تو جناب بجائے دلیل کے ساتھ بات سمجھنے کے، قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ بادشاہ وقت بھی آپ کے مخالفین میں تھا، اس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو جلوانا شروع کیا۔ جب آگ کے شعلے بلند ہو گئے اور اتنی زیادہ آگ جلا دی گئی تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے لگے۔ اب چونکہ ڈالنا بھی اتنا آسان نہیں تھا، وہاں پر شیطان لعین خود حاضر ہوا۔ اس نے آ کر کے کہا کہ ایک منجنیق بناؤ، ایک پگوڑا بناؤ، جس پگوڑے میں بٹھا کر کے ان کو جھولا دو اور وہاں سے یہاں آگ میں پھینک دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور ان کو جسم سے کپڑے اتار لیے گئے اور اس پنگھوڑے میں بٹھا دیا گیا۔ جب آگ میں ڈالنے لگے تو اللہ رب العزت سے فرشتوں نے کہا اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم جا کر کے آپ کے خلیل کی مدد کریں۔ تو حضرت اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے فرمایا اگر میرا خلیل تمہاری مدد چاہتا ہے تو جاؤ، جا کر کے مدد کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو آپ کی زبان اقدس پر یہی تھا حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرا رب مجھے کافی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، آپ نے ان فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں نے کہا جی میں پانی کا فرشتہ ہوں، ابھی
میری ڈیوٹی پانی کے اوپر ہے، پانی برساؤں گا، ساری آگ راکھ بن جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہوا کے فرشتے نے کہا جناب آپ اجازت عنایت فرمائیں، ابھی میں ہوا چلواؤں گا اور یہ ساری کی ساری آگ اڑ کر کے ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کی باتوں کو سن کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تم آئے ہو یا تمہیں خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ فرشتوں نے کہا آئے تو ہم اپنی مرضی سے ہیں لیکن اللہ سے پوچھ کر کے آئے ہیں۔ فرمایا پھر جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، حسبی اللہ، میں جو کہتا ہوں کہ مجھے میرا رب کافی ہے، اب تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا۔ اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے اب یہ نہیں کیا کہ پانی برسا کر کے آگ کو ختم کر دیا جائے، ہوا چلا کر کے آگ کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتے ہوئے اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنے لگے، اتنی گرم نہ ہو کہ حضرت ابراہیم کو گرمی لگنے لگے، فرمایا سلامتی والی ہو جا۔ اگر آج کی زبان میں کہا جائے تو رب نے یوں فرمایا کہ آگ میرے ابراہیم کے لیے ایئر کنڈیشن بن گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر چلے گئے، دیکھنے والے سمجھتے رہے کہ ابراہیم ختم ہو گئے، لیکن رب جب بچانا چاہتا ہے تو ساری کائنات کے سارے اسباب کو اللہ ناکام فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو اسی آگ کے اندر فرمایا کہ جاؤ جنتی لباس لے کر کے جاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہناؤ۔ اسی آگ کے اندر اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرمایا، انار کا درخت اسی میں پیدا فرمایا، پھر آپ 40 دن اسی آگ کے اندر رہے۔ جب آپ سے کوئی پوچھا کرتا تھا کہ آپ کے بہترین زندگی کے دن کون سے ہیں، فرمایا وہی ہیں جو میں نے آگ میں گزارے ہیں۔ تو اللہ رب العزت آگ کو گلزار بنانا بھی جانتے ہیں۔ یاد رکھو یہ سارے نظام جو اسباب کے ساتھ ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، لیکن اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات مجھے اور آپ کو محض اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے اللہ رب العزت ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔